बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने डायरेक्टर CIA जो कि पाकिस्तान आए हुए थे और उनसे मिलने से इनकार किया है, और उनका जो मुतालबा था ना सिर्फ उसको रद्द किया है बल्कि पहली दफ़ा अमेरिका को उसकी औकात दिखाई गई है। और ये जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, ये ज़राए की ख़बर है, और ये उन ज़राए की ख़बर है जो हमेशा हुकूमत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने भी तस्लीम की है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कलअदम TLP के अहम रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कैपिटल TV के मालिक को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम जो उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ आज कुछ केसेस में समाअत हुई है, उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अनीस एडवोकेट MQM से जिनका ताल्लुक़ है, और आप जानते हैं कि पिछले दिनों काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने CTD ने कुछ दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया था, और जो कराची के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं उन दहशतगर्दों ने इंकशाफात किए थे, और उसकी बुनियाद पर फ़ारूक सत्तार को भी तलब किया गया था, और साथ अनीस एडवोकेट को भी तलब किया गया था। अनीस एडवोकेट आज पेश हुए हैं और उनको 3 घंटे तक पूछगिछ की गई है उनसे, और ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया है अनीस एडवोकेट का, उनसे शनाख्ती कार्ड भी ले लिया गया है, और अब उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा, उसका नाम ECL में होगा। उसकी वजह यह है कि अनीस एडवोकेट जो है वो सवालों के जवाब नहीं दे सके, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनके सवालों के जवाब, और वो इस पूरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं, और इस वजह से अनीस एडवोकेट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। फिर हम देखते हैं उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ आज 10 केसेस की समाअत थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में ये समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी, और उस समाअत में क्या होता है कि 7 गवाहान प्रोसिक्यूशन पेश करती है। एक तो 13 से 14 मुकदमात वो हैं जिसमें ये पहले बरी हो चुके हैं। एक आर्मी अदालतों से एक सज़ा हुई थी 12 साल की, वो अलग मामला है, वो अलग सज़ा है, लेकिन 13 से 14 मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, और 4 से 5 मुकदमात वो हैं जिसमें गवाहान उज़ैर बलोच को शनाख्त कर चुके हैं। जो पहले 13-14 मुकदमात थे उसमें किसी ने उनको शनाख्त नहीं किया था, और अदम सबूतों की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया गया था उन मुकदमात से। आज 10 मुकदमात की समाअत थी। टोटल 50 से 60 मुकदमात हैं उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़। आज 10 मुकदमात में 7 गवाहान प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं। 7 के 7 गवाहों ने इनकार कर दिया है उज़ैर बलोच को शनाख्त करने से, उज़ैर बलोच को पहचानने से, और अदालत ने केस में मज़ीद गवाहों को तलब कर लिया। अगर तो मज़ीद गवाह भी जो है वो शनाख्त से इनकार कर देते हैं तो फिर तो इन 10 केसेस में भी वो बरी हो जाएंगे। अगर उनमें से कुछ गवाह इनको शनाख्त कर लेते हैं तो फिर मामला ये उनके ख़िलाफ़ जाएगा, और फिर अदालत इसको मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी। ये बेसिकली केस है जो उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आसिफ जरदारी हों, और ये उनको बचाना चाहते हैं। और उज़ैर बलोच को सिर्फ आर्मी अदालतों ने जो मुखबरी थी, जो गैर कानूनी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन लीक करना थी, मुख्तलिफ़ ममालिक ईरान की एजेंसीज़ को इन्फॉर्मेशन देने का इनके ऊपर इल्ज़ाम था, और उस केस में 12 साल की सज़ा हो चुकी है, और ये बाकी केसेस में अपनी सज़ा के लिए वो केसेस को फेस कर रहा है। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये मामला है फ़ारूकुल हसन, जो कलअदम TLP के मरकज़ी शूरा के मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के। आप जानते हैं कि साद रिजवी जो कि अमीर हैं TLP के, जो अल्लामा खादिम रिजवी के बेटे हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए भी अदालत हाई कोर्ट में दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी। हाई कोर्ट ने उनको मुस्तरद कर दिया था, और अब जो उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जिन TLP के कारकुनान को रिहा किया गया है पुलिस की तरफ से, या कुछ दिन उनको रखा गया हिरासत में और उसके बाद उनको रिहा किया गया, तो उसके ऊपर IG इनाम गनी ने बाकायदा शोकाज जारी किए हैं DPOs को कि आपने क्या इतने कमज़ोर केसेस बनाए थे कि जो मुल्ज़मान है वो 2-2 माह के बाद ही रिहा हो जाते हैं, और दोबारा उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश को शुरू करने का हुक्म दिया था, और वो मामलात अभी पेंडिंग हैं। साद रिजवी अभी तक नज़रबंद हैं, और कोट लखपत जेल में उनको रखा हुआ है, और वो हिरासत में है। अभी तक उनको किसी मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली, जिसकी वजह से उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता। कामों की से
کل رات فاروق الحسن کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ دھرنے ہوئے تھے تو ان دھرنوں میں آپ جانتے ہیں کہ فاروق الحسن کی جو تقاریر تھیں ان کی وجہ سے بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا اور کافی مسائل پیدا ہوئے تھے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے کیپٹل ٹی وی کے مالک کا۔ کیپٹل ٹی وی کے مالک باسط شیخ، ان کو کل رات اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا نیب نے۔ 2016 میں یوتھ فیسٹیول کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا تھا بلاول زرداری نے، اور بلاول زرداری نے کہا تھا کہ یوتھ فیسٹیول پر جتنے ایکسپینس آئیں گے وہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی ادا کرے گی، لیکن وہ ہمیشہ ان کے جھوٹوں کی طرح یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ 2 ارب روپے کا نقصان پہنچا ریاستی خزانے کو، اور 2 ارب کا جو نقصان پہنچا وہ کس نے ادا کرنا تھا؟ ریاست کے کھاتے ڈالا گیا۔ بلاول زرداری تو بری ذمہ ہو گئے۔ ان کے خلاف یہ تھا کہ یہ بطور میڈیا پارٹنر انہوں نے فنکاروں کو بلایا، انڈیا سے بھی ایک فنکار آئے تھے، 1 کروڑ روپے اس کو دیا گیا اور 1.25 کروڑ روپے اس کے لیے جو چارٹر تیارہ تھا اس پر لگایا گیا ان ظالموں نے، بلاول زرداری اینڈ کمپنی نے، اور اس میں باسط شیخ بطور میڈیا پارٹنر اس پوری کمپین اور جو یوتھ فیسٹیول تھا اس میں جو ہے وہ شامل تھا۔ مختلف فنکاروں کو معاوضے ادا نہیں کیے گئے تھے اور یہ ان کے خلاف کیس تھا، اور جب باسط شیخ کو، یہ کیپٹل ٹی وی کا مالک ہے، کیپٹل ٹی وی کے مالک کو رات کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد سے۔ کراچی نیب ان کو گرفتار کرتی ہے، راہداری ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پر باسط شیخ عدالت میں بیان دیتے ہیں کہ میرے ذمہ واجب و ذمہ جتنے بھی جو ہیں معاوضے ہیں وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، اس لیے مجھے رہا کیا جائے اور میں نیب کے سامنے پیش ہو کے خود یہ معاوضے ادا کروں گا۔ عدالت نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ملزم کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ملزم کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ اپنا بیان دے گئے ہیں کہ وہ معاوضہ ادا کر دیں گے اور وہ جو ان کے ذمہ واجب و ذمہ رقم ہے وہ ساری کی ساری وہ ادا کر دیں گے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے امریکہ کو اڈے دینے کا، فضائی حدود استعمال کرنے کا اور اڈے دینے کا جو الزام لگایا جاتا رہا عمران خان پر، اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑے کھل کر اس بات کو رد بھی کیا تھا اور انکار بھی کیا تھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونے آتی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، اس پر عمران خان کو جو ہے وہ قوم کو سچ بتانا ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی امریکہ کی غلامی کی ہے، اور آج یہ الزام لگا رہے ہیں اس جماعت پر جس جماعت نے امریکہ کو پہلی دفعہ نو بولا ہے۔ آج تک کبھی بھی وہ ڈو مور بولتے تھے اور یہ کرتے تھے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے یا یہ پہلے وزیر اعظم ہے جنہوں نے نو مور کہا ہے جو امریکہ کو، اور اسی وجہ سے اب یہ جو خبر ہے ذرائع کی خبر ہے، اور اب اس کو ڈان اخبار بھی جو ہے وہ چھاپ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈان اخبار ہمیشہ وہ ایک ناقد رہا ہے حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، لیکن جب وہ بات لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب مخالفین ماننے لگ جائیں تو اس بات کی جو حقیقت یا صداقت ہے اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے CIA کے ڈائریکٹر پاکستان کے وزٹ پر ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف قمر باجوہ کے ساتھ، ان کی ملاقات ہوئی ہے DGISI کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ اب یہ نیو یارک ٹائم نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سے فضائی اڈے مانگے تھے، لیکن پاکستان نے ایک اڈے کے عوض ایک اڈا دینے کی بات چیت چل رہی تھی۔ یہ اب دیکھیں نا، ان کا لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر ان کے مائنڈ میں کوئی خواہش ہے تو خواہش رکھنے پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ خواہش ہے تو وہ رکھیں، لیکن ہم دے نہیں رہے، اور اگر ہم دیں گے تو پھر ہمارے اوپر سوالات اٹھائے جائیں یا الزام لگایا جائے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ ایک اڈے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور اس بات چیت میں پاکستان نے سخت شرائط رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملہ آگے نہیں چل رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وہیں پہ جب یہ ساری کی ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے، یہ ذرائع نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن یہ ڈان اخبار جو حکومت کا مخالف ہے، جو ناقد ہے، جو ہمیشہ تنقید کرتا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے جس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کوئی امپارشل تنقید ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو CIA کے سربراہ ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کا کہا، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ میرا لیول CIA کے چیف کے ساتھ ملاقاتیں کرنا نہیں ہے،
اگر امریکن صدر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ملنے کو تیار ہوں۔ اس سے نیچے جو مختلف عہدیداران ہیں امریکہ کی حکومت کے، وہ ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور ان سے جو بات چیت کرنی ہے یا افغانستان میں جو معاملات ان کے اوپر ڈسکشن کریں۔ وزیر اعظم پاکستان صرف امریکہ کے صدر سے ملاقات کر سکتا ہے، کسی چھوٹے موٹے عہدیدار سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ بات مخالف بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان نے اس بات سے انکار کیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی لیڈر نے اس طریقے سے کھڑے ہو کر امریکہ کو نو مور کہا ہے۔ وہیں پہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ CIA کے سربراہ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ پاکستانی سرزمین پر جو ہے وہ ایک ڈرون اڈہ بنانا چاہتے ہیں، جس پر انکار کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈرون جو ہے وہ مہیا کریں، جہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی وہ ہم کریں گے، اور ہم جو ہے وہ ہم انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جہاں پر کارروائی کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ڈرون ہیں تیارے تو وہ ہمیں دیں، ہم استعمال کریں گے، آپ کو اڈا نہیں دیں گے۔ یہ بھی نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو دبنگ ایک اعلان ہے، یا عمران خان کا جو ایک فیصلہ ہے اور ایک منہ توڑ جواب ہے امریکہ کو، وہ بڑا ہی اس کی جتنی ہم جو ہے وہ تعریف کریں وہ کم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اب خود مختاری کے ساتھ فیصلے لے گا، اور وہ کسی ایک طرف نہیں جھکے گا، بلکہ صرف اپنی سالمیت اور اپنی خود مختاری کے لیے فیصلے لے گا، اور پاکستان کی ترقی کے لیے سارے کے سارے فیصلے لیے جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔